لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. صحیح البخاری کتاب الحیض باب نمبر 26 باب ارک الاستحاضہ، باب ہے استحاضہ کی راگ۔ استحاضہ کا خون رحم سے نہیں آتا بلکہ کسی انفیکشن کی وجہ سے، کسی راگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے تب یہ خون آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استحاضے کے خون کی آمد پر صوم و صلات یہ ادا کی جاتی ہے، جبکہ رحم سے یہ خون آئے، خواہ وہ حیض کا ہو یا نفاس کا، تو تب نماز روزے کی ممانعت ہے۔ حدیث نمبر 327 قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن ابی ذئب عن ابن شہاب عن عروہ وعن امرۃ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ام حبیبۃ استحیضت 7 سنین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ استحیضت، ان کو استحاضہ کا عارضہ رہا 7 سنین، 7 سال تک ان کو استحاضے کا عارضہ رہا۔ یہ 3 بہنیں تھیں، تینوں بہنوں کو یہ استحاضے کا عارضہ تھا، تو بہرحال ان کی بیماری کی یہ شدت 7 سال تک جاری رہی۔ فسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا۔ فامرها ان تغتسل، تو آپ نے حکم دیا کہ وہ غسل کر لے۔ فقال ھذا ارق، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایک رگ ہے، تیرا یہ خون کا آنا یہ کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے ہے۔ فکانت تغتسل لکل صلاۃ، وہ غسل کیا کرتی تھی ہر نماز کے لیے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ استحاضہ کے خون کی آمد پر نماز روزہ کیا جائے گا، لیکن اگر خون کی شدت ہے تو نماز روزہ تو تب بھی کرنا ہے، کیا اس کے لیے غسل بھی کیا جائے گا؟ بظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل عورت کیا کرے، لیکن اس کے اندر راجح بات جو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ایک استدلال تھا، اپنے طور پر وہ کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے غسل کا حکم نہ دیا تھا بلکہ مطلق حکم دیا تھا۔ اصل کے اندر ان کا حیض اور استحاضہ یہ دونوں گڑبڑ ہو چکے تھے، یعنی لگاتار ہی پورا کا پورا مہینہ، اگلا مہینہ لگاتار خون آتا تھا، اس لیے حیض کے ایام بھی اسی کے اندر اور استحاضہ بھی باقی ایام میں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو تیرے استحاضہ کے پہلے دن ہوتے تھے، اس بیماری سے پہلے جو حیض کے ایام تھے اتنے دن نماز روزہ چھوڑ دیا کر اور باقی دنوں میں نماز روزہ کر، اور باقی دنوں میں نماز پڑھنے کے لیے لازمی طور پر غسل کرنا پڑے گا۔ یہ غسل کر کے پھر استحاضے کا خون آتا بھی رہے، نماز ادا کرتے رہے۔ البتہ اس کے اندر تطبیق کی ایک صورت یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا یہ لازم تو نہیں ہے، لازم تو صرف وضو ہوگا کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے۔ اگر البتہ ہر نماز کے لیے کوئی اور تو غسل کر سکتی ہے، اس کے لیے یہ آسانی ہے تو اس کے لیے یہ مستحب ہوگا۔ استحباب ہر نماز کے ساتھ وضو کرنا ہے، البتہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ لازم صرف وہی ہے کہ حیض کا خون منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے تو اس وقت غسل کرے، وہ غسل کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد استحاضہ کے دوران
اگر وہ ہر نماز کے لیے کرے تو فبیہا، بہتر ہے، ورنہ لازم اس پر غسل نہیں ہوگا، البتہ وضو کرنا ہر نماز کے لیے یہ لازم ہوگا۔ باب نمبر 27، باب المرأۃ تحید بعد الافاضہ، باب کہ عورت کو حید آ جائے طواف افاضہ کے بعد۔ طواف افاضہ سے مراد 10 ذو الحجہ کو جو طواف کیا جاتا ہے، اور یہ حج کا رکن ہے، اس طواف کو کرنا لازمی ہے۔ اس طواف افاضہ عورت نے کر لیا ہے، پھر اس کے بعد حیض آ جائے تو پھر اس کے ذمے جو ایک طواف رہتا تھا طواف الوداع، تو کیا وہ طواف الوداع کر کے جائے یا اس کے بغیر بھی عورت واپس اپنے علاقے میں اپنے وطن میں آ سکتی ہے؟ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ آگے روایات سے یہ ثابت کریں گے کہ طواف افاضہ یہ تو کرنا لازمی ہے۔ اگر عورت کو حیض آ جائے تو جب تک طواف افاضہ نہیں کرتے وہ واپس نہیں آئے گی، وہ انتظار کرے گی، خون ختم ہوگا تو پھر غسل کر کے طواف افاضہ کرے۔ البتہ طواف الوداع یہ عورت، ایسی عورت جس کو حیض کا عارضہ آ جائے تو اس پر لازم نہیں ہے، اگر وہ اس کے بغیر ہی اپنے وطن کو واپس آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے۔ حدیث نمبر 328، قال حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن عبداللہ بن ابی بکر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن ابیہ عن امرۃ بنت عبد الرحمن عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان صفیہ بنت حیی، سوال انہوں نے یہ کیا کہ صفیہ بنت حیی قد حاضت، وہ حیض والی ہو گئی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعلھا تحبسنا، شاید وہ ہمیں روک دے گی۔ اب جب وہ ٹھہرے گی تو اس کی وجہ سے ہمیں بھی ٹھہرنا پڑے گا، اب عورت کو اکیلے کو چھوڑ کر تو نہیں جایا جا سکتا۔ پھر آپ نے پوچھا الم تکن طافت معکن، کیا اس نے تمہارے ساتھ طواف نہیں کر لیا تھا؟ یعنی طواف افاضہ کیا وہ اس نے کرنا لیا تھا؟ فقال بلا، انہوں نے عرض کی ہاں اللہ کے رسول طواف افاضہ تو اس نے کر لیا۔ قال فخرجی، آپ نے فرمایا پھر وہ چلی جا سکتی ہے۔ اگر طواف افاضہ کر لیا ہے تو طواف الوداع رہ گیا ہے، تو طواف الوداع اگر وہ نہ بھی کرے تو حرج نہیں ہے، وہ اسی طرح اپنے علاقے کو واپس جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 329، حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس قال رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رخصت دی گئی ہے حیض والی عورت کو کہ وہ واپس جا سکتی ہے جب اس کو حیض کی کیفیت اس پر جاری ہو جائے۔ اور حدیث نمبر 330 کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ کان ابن عمر یقول فی اول امرہ، ابن عمر اپنے پہلے حکم کے مطابق یہ فرماتے تھے کہ انا لا تنفروا، کہ ایسی عورت واپس نہیں جا سکتی۔ جس عورت کے ذمے طواف الوداع ہے اور حیض کی کیفیت اس پر طاری ہوگی ہے تو وہ یہ طواف کیے بغیر نہیں نہ جائے بلکہ رکی رہے، جب اس کی یہ کیفیت ختم ہو طواف کر کے جائے۔ یہ ابتدا کے اندر ان کا یہ حکم فتویٰ آتا تھا۔ ثم سمعت یقول، پھر میں نے سنا، یہ طاؤس فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو سنا فرما رہے تھے کہ تنفر، عورت جا سکتی ہے۔ یعنی ابتدا کے اندر ان کا یہ نظریہ تھا کہ عورتوں کو واپس نہیں جا سکتی، لیکن بعد میں جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا کہ آپ نے اجازت دی ہے، پھر انہوں نے اپنے پہلے نظریے سے رجوع کر کے نبی کے فرمان کے مطابق یہ نظریہ بنا لیا کہ تنفر وہ جا سکتی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لہن، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی رخصت دی ہے۔ تو ایک مسلمان کا شیوا یہی ہونا چاہیے، جب حدیث رسول معلوم ہو جائے تو فوراً اپنی رائے اجتہاد سے رجوع کر لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی سوچ اور فکر اور اپنا نظریہ اپنائے۔ جس طرح کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کا فرمان ملا تو فوراً
انہوں نے اپنے فتوے سے اپنے نظریے سے انہوں نے رجوع کر لیا، لیکن افسوس آج ہر ایک نے اپنے مفاد اور اپنے مذہب کے بچاؤ کے لیے احادیثوں کو رد کرنے کی کئی تعویلیں کر رکھی ہیں۔ صحیح حدیث بالکل صحیح اور حدیث ہوتی ہے، لیکن ان کے مذہب کے خلاف ہو تو اس کے اندر ایسی تعویلیں کریں گے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کہ مسلمان کے شیبہ ہے۔ بلکہ حدیث کو پڑھاتے وقت اپنے شاگردوں کو یہ کہیں گے اس حدیث کے 3 جواب ہیں، اس حدیث کے 4 جواب ہیں، اس حدیث کے رد کے اتنے جواب ہیں۔ وہ حدیثوں کو رد کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نص آ جائے، اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان آ جائے تو مسلمان کی گردن جھک جانی چاہیے، اپنی سوچ کو، فکر کو، اجتہاد کو، اپنے شیخ، اپنے امام، اپنے بزرگ کی رائے کو خط چھوڑ دے اور نبی کے فرمان کو قبول کر لینا چاہیے، نہ کہ اس نص کی، قرآنی آیت کی یا صحیح حدیث کی ایسی تعویلیں کی جائیں، اور تعویلیں کی جائیں صرف اپنے مذہب کو بچانے کے لیے یا اپنے مفادات کو بچانے کے لیے۔ باب نمبر 28، باب اذا رأت المستحاضۃ الطہر، باب ہے جب استحاضے والی عورت طہر دیکھے۔ استحاضہ والی عورت کا جب دم حیض بند ہو جائے تو استحاضے کی حالت میں بھی وہ نماز پڑھے گی۔ یہ وہی شکل ہے کہ جس عورت کا حیض اور استحاضہ دونوں کا معاملہ آپس میں مل جل گیا ہے تو وہ جتنے دن حیض کے تھے اتنے دن نماز روزے سے رکی رہے، جب وہ چلی جائے، وہ دن گزر جائیں تو باقی ایام کے اندر وہ نماز پڑھے گی اگرچہ استحاضہ کا خون جاری بھی ہو۔ قال ابن عباس تغتسل وتصلی ولو ساعۃ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تغتسل، وہ عورت غسل کرے، وتصلی، اور وہ نماز پڑھے، ولو ساعۃ، اگرچہ تھوڑی سی ٹائم کے لیے اس کا یہ خون بند ہو۔ حیض کا خون بند ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے بھی بند ہو تو پھر بھی وہ نماز روزہ کرے گی۔ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، اور اس کے پاس اس کا خاوند بھی آ سکتا ہے جب وہ نماز پڑھے گی، کیونکہ الصلاۃ اعظم، کیونکہ نماز کا معاملہ زیادہ اہم ہے۔ جب حالت استحاضہ میں نماز پڑھنا جائز ہے اور جس نماز کی اہمیت اور اس کی طہارت کا بہت زیادہ خیال ہے، نماز کے لیے تو طہارت بہت ہی اس کا خیال رکھا گیا ہے، معمولی قسم کی نجاست بھی ہو تو نماز ادا کرنا درست نہیں ہے، تو جب استحاضے کی حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو خاوند کا اس حالت میں بیوی سے تعلقات قائم کرنا یہ بالحولہ جائز ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ ان کا رد کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ استحاضہ کی حالت میں بھی خاوند بیوی کے قریب نہ جائے۔ اس کے اندر ابراہیم نخعی اور امام زہری ان کا رد کرنا چاہتے ہیں جو مستحاضہ استحاضہ والے اور سے مباشرت سے منع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 331، قال حدثنا احمد بن یونس عن زہیر قال حدثنا ہشام عن عروہ عن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبلت الحیضۃ فدع الصلاۃ، آپ نے فرمایا کہ جب حیض آئے تو نماز کو چھوڑ دیجیے۔ فاذا ادبرت فاغسلی عنک الدم، جب حیض ختم ہو جائے، چلا جائے تو اپنے آپ سے خون کو دھو لیجیے، وصلی، اور نماز پڑھیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حیض کے ایام یہ نماز سے ممانعت والے ہیں، وہ چلے جائیں تو اس وقت کے بعد نماز پڑھنی ہے اگرچہ استحاضہ کا خون آ بھی رہا ہو۔ باب نمبر 29، باب الصلاۃ علی النفساء وسنتها، باب ہے نفاس والی عورت پر نماز جنازہ پڑھنا، اور سنتها، اور اس کا طریقہ بھی۔ نفاس والی عورت بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، تو نفاس والی عورت یہ نماز نہیں پڑھے گی جس تک کہ حیض والی نہیں پڑھتی۔ تو اب کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ جب نفاس والی عورت خود نماز نہیں پڑھ سکتی، اگر اسی حالت میں فوت ہو جائے تو کیا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ شاید جو خود اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں تھا تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا کیسے جائز ہوگا؟ تو شاید کسی کا یہ وہم ہو کہ اس کا جنازہ بھی نہیں ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا رد کیا کہ
حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورت اگرچہ خود نماز ادا نہیں کرے گی، لیکن ایسی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کا کفن دفن بھی ہوگا، اس کا جنازہ بھی ہوگا، تمام احکام دیگر عورتوں والے ہی ہوں گے۔ اور اسی طرح جس طرح عورت کے وسط میں کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو یعنی میت کے درمیان سینٹر میں اگر میت عورت ہے، اسی طرح نفاس والی عورت کا بھی معاملہ ہوگا۔ تو گویا کہ موت آنے سے خون بند ہو گیا، خواہ خون حیض کا تھا یا نفاس کا، جب خون بند ہو گیا ہے اب اس پر وہ نجاست والی کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ باقی رہا جسم تو نجس نہیں ہوتا، جسم تو اگر حیض نفاس والی عورت ہے اس کا ہاتھ بھی پاک ہے، وہ کھانا تیار کر سکتی ہے، کسی کپڑے کو لگائے تو کپڑا جو نجس نہیں ہوگا۔ اور بعض نے یہ بھی توجیہ بیان کی ہے کہ نفاس کی حالت میں بچے کی ولادت کی حالت میں عورت فوت ہو جائے تو اس کو شہید شمار کیا گیا ہے، اور شہید کا نماز جنازہ نہیں ہوتا، تو شاید کوئی یہ سمجھے کہ نفاس کی حالت میں عورت کا فوت ہونا یہ ایک شہادت ہے اور شہید کا جنازہ نہیں ہوتا، شاید ایسی عورت کا بھی جنازہ پڑھنا درست نہ ہو۔ امام بخاری نے اس کا بھی رد کیا کہ شہید مختلف ہوتی ہیں، ایک مارکے کا میدان جنگ میں ہوتا ہے، اور کچھ اور بھی شہید ہیں جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والا، ڈوب کر فوت ہونے والا، جل کر فوت ہونے والا۔ اس طرح کی یہ جو شہادتیں ہیں ان کا احکام جو مارک والے شہید کے نہیں ہوں گے، ان کے غسل کا، ان کے کفن کا، ان کا جنازہ، یہ معاملے دیگر مسلمان جو جیسے ہوں گے۔ ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ ایسی موت جو ہے جن چند ایک موتوں کو گنوایا گیا ہے ان کو شہادت کا درجہ ہے، لیکن مارکے کا شہید اور دوسرے شہید ان کے درجات کا بھی فرق ہے، ان کے احکام اور مسائل کا بھی فرق ہے۔ حدیث نمبر 332 قال حدثنا احمد بن ابی شریح قال حدثنا احمد بن ابی سریج قال اخبرنا شبابۃ قال اخبرنا شعبہ عن حسین المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب ان امرأة ماتت فی بطن ایک عورت فوت ہوگی فی بطن کے عارضے کی وجہ سے، یعنی پیٹ جو سبب بنا، مراد حمل کی وجہ سے، حمل کی ولادت کی وجہ سے فوت ہوگی۔ فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ فقام وسطا، اس کے وسط میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مرد اگر جنازہ ہو اس کے سار کے برابر کھڑا ہوا جاتا ہے، اگر عورت ہے تو اس کے سینٹر میں درمیان میں۔ تو جس طرح باقی عورتوں کے احکام ہیں اس عورت کے احکام بھی اسی طرح آپ نے ان کو اس کا جنازہ پڑھایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حیض اور نفاس والی عورت کا جسم نجس نہیں ہوتا، تبھی تو اسے آگے رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا ہے۔ باقی نفاس کے متعلق ہمارے ہاں ایک گوارا سا ذہن پایا جاتا ہے کہ 40 دن تک عورت جو ہے وہ نماز روزہ نہیں کرے گی، تو دیہاتی ماحول میں کہتے ہیں کہ 1.25 مہینہ نہانا۔ تو حالانکہ یہ 40 دن یہ کہ لازمی نہیں ہے، جب تک بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون آ رہا ہے، اس وقت تک کوئی نفاس ہے، عورت نماز روزہ نہیں کرے گی۔ جب وہ ختم ہو جائے، 10 دن بعد ختم ہو جائے، 15 دن بعد، 20 دن ختم ہو جائے، جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز روزہ کرے گی۔ تو یہ 40 تو بہت آخری حد ہے، اور چند ایک عورتیں اس حد تک پہنچتی ہیں۔ تو جب خون ختم ہو جائے اسی وقت نماز شروع کر دینی چاہیے، تو یہ نہیں کہ 40 کی گنتی پوری کرے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ البتہ بچے کی اگر مکمل شکل و صورت پیدا ہوئی ہے، بچے کی مکمل شکل و صورت پیدا ہونے کے بعد پھر وہ ساقط ہوا ہے، اس کے ساقط ہونے کے بعد خون آتا ہے، وہ خون نفاس کا ہی سمجھا جائے گا۔ اس میں عام طور پر جو مدت بیان کی جاتی ہے کہ 80 سے لے کر 90 دن تک، حمل ٹھہرنے کے 80 یا 90 دن کے بعد اگر بچہ پیدا ہو، اس کی شکل و صورت مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اتنی مدت والا بچہ 80 یا 90 دن کا بچہ ہونے کے بعد اگر ساقط ہے، اس کے بعد خون آتا ہے تو یہ خون نفاس کا ہوگا۔
اگر اسے پہلے مثلا بچہ بھی 2 مہینے کا تھا، 1.5-2 مہینے کا تھا، وہ ساقط ہو گیا ہے تو وہ ایک لوتھڑا سا تھا، تو اس وقت جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون نہیں ہوگا، بلکہ اگر حیض کے ایام تو حیض والا سمجھا جائے گا، اگر نہیں تو وہ استحاضے کا خون ہوگا، اور استحاضے کا احکام پہلے بار بار بتلائے جا چکے ہیں۔ باب نمبر 30، یہ باب بغیر ترجمۃ الباب کے ہے۔ بعض نسخوں کے اندر یہ لفظ باب نہیں ہے، گویا کہ یہ گزشتہ باب کے ساتھ ہی اس حدیث کا تعلق ہے۔ اگر جن نسخوں کے اندر یہ باب ہے تو اس کا معنی یہ گزشتہ باب کا ہی تکملہ ہے۔ گزشتہ باب کا تکملہ کیسے ہے کہ نفاس والی عورت کی طرح حیض والی عورت کے احکام یہ ہیں، جیسے نفاس کی حالت میں عورت فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ ہے، اسی طرح حیض کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ حدیث نمبر 333، قال حدثنا الحسن بن مدرک قال حدثنا یحیی بن حماد قال اخبرنا ابو عوانہ اسم الوضاح، ابو عوانہ کا نام الوضاح ہے، من کتاب ہی، وہ یہ روایت اپنی کتاب سے بیان کرتے ہیں، زبانی نہیں بلکہ اپنے رجسٹر اور کتاب سے انہوں نے یہ روایت بیان کی۔ قال اخبرنا سلیمان بن شیبانی عن عبداللہ بن شداد قال سمعت خالتی میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا کانت تکون حائضا لا تصلی، اکتب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حیض والی ہوتی تو لا تصلی، وہ نماز نہ پڑھتی، وہی مفترشۃ بحذاء مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ وہ لیٹی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کی جگہ تھی، گھر کے اندر جو نماز کی جگہ تھی اس کے برابر میں لیٹی ہوتی، وہ یصلی علی خمرتی، اور آپ اپنی چٹائی کے اوپر نماز پڑھتے، اذا سجد اصابنی بعض ثوبہ، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کچھ کپڑے کا حصہ مجھے بھی لگتا۔ اس سے ثابت امام بخاری نے یہ کیا کہ حیض والی عورت اگر وہ آگے لیٹی ہوئی ہے تو تب بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کا آگے لیٹنا یہ اس بات کی ممانعت نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کا جسم نجس ہے تب وہ نماز درست نہیں ہے۔ تو اگر زندہ حالت میں عورت جب وہ حیض کی حالت میں آگے لیٹی ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر تو اس کے خون ہی آنا بند ہو گیا، جو ایک نجاست کا ایک سبب تھا وہی منقطع ہو گیا، اب تو بالاولا اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہوگا، پھر خصوصاً خون بھی بند ہو گیا ہے، پھر عورت کو غسل بھی دیا گیا ہوتا ہے، جب غسل بھی دیا گیا تب اس پر جنازہ پڑھنا یہ جائز اور درست ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری کتاب الحیض جو ہم مکمل ہوئی ہے، تو اس کے اندر حیض کے، نفاس کے اور استحاضہ کے احکام اور مسائل یہ کافی تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں عمل سے مراد کہ جو ہم آگے عورتوں کو بتلائیں، اپنے گھر والی جو وائف ہیں ان کو ہم اپنے ہمشیرگان ہیں، بچیاں ہیں، ان کو بتلائیں اور ان کے مطابق وہ عمل کریں، اور اسی طرح اگر ہمیں آگے اس کے بتلانے کی ضرورت ہو، فتویٰ دینے کی ضرورت ہو، مسئلہ بتلانے کی ضرورت ہو، انہی کی روشنی کے اندر ہم یہ مسئلے کا حل بیان کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب